باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى اوصیائه لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد خداوند متعال قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے حبیب جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں، بندے ہم لوگ اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتے اور اللہ نظر آنے والی شے نہیں ہے، تو اللہ نظر نہیں آتا، اس سے ہمارا رابطہ کیسے ہو، بات کیسے ہو؟ تو اللہ نے کہا بھی میرا پتہ کیا بتائیں میرے بندوں کو؟ بھائی دیکھیں توحید کیا ہے، تو اب اپنے رسول سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے بہت ہی پیارے انداز سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں، انی قریب، تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں مانگنے والے کی ہر بات کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی مجھے کوئی بھی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جملہ بہت ہی عظیم جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے کہ خداوند متعال خود فرما رہا ہے کہ میرا پتہ یہ بتا دیجئے کہ میں اپنے ہر بلانے والے کو، پکارنے والے کو جواب دیتا ہوں، کوئی بھی پکارنے والا ہو، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اللہ نے یہ نہیں کہا میں اپنے ہر مومن کو جواب دیتا ہوں، تھوڑی سی توجہ، یہ نہیں کہا کہ میں اپنے ہر مسلمان کو جواب دیتا ہوں، یہ نہیں کہا جو یقین رکھنے والے ہیں انہیں جواب دیتا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ جو متقی ہیں انہیں جواب دیتا ہوں، بہت اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ہر پکارنے والے کو، ہر بلانے والے کو جواب دیتا ہوں۔ بھئی یہ بھی کہ اللہ کہہ دیتا نا کہ میں اپنے ہر مومن بندے کو یا مسلمان بندے کو جواب دیتا ہوں، تب بھی کافر منہا ہو گئے تھے کہ اللہ نے ان کو نکال دیا فرشتے، اللہ کہہ رہے نہیں، مومن و منافق کی بھی قید نہیں ہے، بلانے والا کوئی بھی ہو میں اس کی بات کو سنتا ہوں، نہیں پہنچا سکا، دے میں آپ کو اور زیادہ پر امید کر دوں، اور زیادہ پر امید کر دوں کہ جیسے ہی جناب موسیٰ نے دیکھا نا کہ فرعون ڈوب رہا ہے
تو اس نے کہا کہ آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، قرآن کی آیت ہے، میں بھی اس خدا پہ ایمان لے آیا ہوں جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اللہ پہ ایمان نہیں لایا، اس خدا پہ ایمان لے، کیونکہ یہ نکل گئے میں ڈوب گیا، اس کا مطلب ان کا خدا صحیح تھا، میرا دعویٰ جھوٹا تھا. تو اس نے یہ نہیں کہا میں خدا پہ ایمان لے آیا، اس وقت بھی یہ نہیں کہتا کہ آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں مسلمان ہو رہا ہوں، اس خدا پہ ایمان لے کے آ رہا ہوں، موسیٰ میری مدد کیجئے. جناب موسیٰ نے کہا الآن، اب جبکہ تو پوری زندگی گناہ کرتا رہا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا موسیٰ آپ نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا، وہ آپ کو پکار رہا تھا. کہا پروردگارا وہ خدائی کا دعویٰ رکھتا تھا، تیرے مقابلے میں کھڑا تھا، میں تیرا نمائندہ ہوں. کہا موسیٰ یہ آپ کی روش ہے، اگر مجھے بلا لیتا تو میں ابھی بھی جواب دیتا. اس نے بلایا نہیں، اس نے مجھے بلایا نہیں. عزیزان گرامی، شہید دستغیب نے ایک بہت عجیب و غریب روایت نقل کی، میں جب پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ سارے کے سارے بنی اسرائیل آئے فرعون کے پاس. کہا تو کہتا تو خدا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا قحط پڑا ہے، ذرا بارش تو برسا. اب خود تو جانتا تھا کہ میں خدا تو نہیں ہوں، جھوٹ تو بول رہا ہوں. بھائی انسان جتنا مرضی بڑا دعویٰ کر دے میں نبی ہوں، میں یہ ہوں، خود پتا ہوتا ہے میں نبی نہیں ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. لوگ دھوکے کھا رہے ہوتے ہیں، خود کو پتا ہوتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو اب ایک مرتبہ سب نے کہا بھائی تو کہتا تو خدا ہے، اب قحط ہے تو بارش برسا. تو بڑا چھٹ پٹایا کہ کیا کروں، بارش تو میرے بس کی بات نہیں ہے. کہا میرے ساتھ صحرا میں چلو، میں بارش برساؤں گا. اب سب لوگ ساتھ میں. تو شہید دستغیب نے روایت لکھی، بہت ہی عجیب و غریب روایت ہے یہ، اور کہتے ہیں مستند ہے روایت. شہید دستغیب عام عالم نہیں ہے، آیت اللہ سید عبد الحسین دستغیب شیرازی بہت بڑا نام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سب کو لکھا اب رک جاؤ آگے، کیونکہ میں خدا ہوں، بس صرف میرا کام ہے، تم لوگ رک جاؤ. سب کو روکا. اچھا اب سونے کا لباس پہنتا تھا کہ میں خدا ہوں، میرا حق بتا، تاج سونے کا، سونے کی سب چیزیں. تو ایک مرتبہ سب کو روکا کہ اس سے آگے کوئی نہ آئے، میری سواری کو بھی روک دو. گھوڑے سے اترا، صحرا میں گیا ایک ایسی جگہ پہ جہاں سب اب کوئی نہیں دیکھ سکتے. تو اپنا سونے کا تاج اتار کے پھینکا، سونے کا لباس پھینکا، اپنے جوتے اتارے، گھٹنوں کو زمین پہ رکھا. کہ پروردگارا تو تو جانتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، ہے تو تیرے ہی ہاتھ میں، بارش برسا دے. تو اس نے ایک مرتبہ مانگا، اللہ سے بارش ہو گئی. واپس آ کر دیکھا میں نے بارش برسا دی. شہید دستغیب کہتے ہیں خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، لوگوں کو بھی پتا تھا یہ ہمارے ہی جیسا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جو اپنے جیسا ہو وہ خدا نہیں ہوتا. وہ بھی جانتے تھے یہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، گنہگار بھی ہے، یہ خدا نہیں ہے. جب لوگ اپنے جیسوں کو نبی نہیں مانتے تو خدا کیسے مان لیں گے. تو کہا یہاں پہ لوگوں سے دھوکہ نہیں ہو رہا تھا. کہا وہ بھی جب اللہ کے بارگاہ میں جاتا، کہا پروردگار تو تو جانتا تو ہی خدا ہے. کہا اگر فرعون بھی آ کے مانگے تو اللہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. تو اللہ سبحانہ و تعالی اگر یہاں تک روایت میں ایک آیت ہی، آیت روایت نہیں آیت ہے، عجیب و غریب آیت ہے، جب اس کو پڑھتا ہوں تو عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے. اور اے میرے حبیب لئن سألتہم، اگر آپ ان تمام کے تمام مشرکین سے جو بتوں کو پوجتے ہیں ان سے بھی پوچھیں من خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمانوں کو کس نے خلق کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور ضرور کہیں گے اللہ نے خلق کیا. یہ جو مشرک ہیں بتوں کو پوچھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں دل کے اندر خدا ہے. بھائی اگر بات پہنچ جائے کہ کسی ملاح نے کہا، ملاح کشتی چلانے والے نے امام صادق علیہ السلام سے کہا کہ کہا مولا، امام صادق سے کہا کہ مولا کوئی دلیل دیجئے کہ خدا ہے تو میں مان لوں. مولا نے کہا کیا کرتے ہو، یعنی مولا اصول بتا رہے ہیں کہ جب جواب دو تو دو باتوں کا لحاظ رکھو. میرے بھائی پہنچ گئے. دو باتوں کا خیال رکھو، ایک اس کے علم کا، دوسرے پیشے کا. جیسا دیکھو اس کے حساب سے بات کرو. کبھی کیا کرتے ہو، کہ میں ملا ہوں. اچھا مولا نے کہا کبھی کشتی پہ سوار ہوئے ہو، محسوس کیا کشتی ٹوٹ گئی، کوئی تو ہوتا ہی رہتا جس کا کام ہی ہو. ایک آدھ مرتبہ سوار ہونے والا بھی حادثہ ہو جاتا ہے جس کا بیچارے کا کام ہی ہو. تو سال میں 2 سال میں تو کشتی ٹوٹتی ہی ہے. کہ یہ تو ہو جاتا ہے، عام ہے. مولانا کبھی بھنور آیا، سیلاب آیا، یہ سمندروں میں دریاؤں میں تو عام چیز ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے. ہر سال جیسی بارش بڑھتی ہے سیلاب آ جاتے ہیں. مولانا نے کہا اچھا جب سیلاب آتے ہیں کبھی کشتی تمہاری سیلاب میں بھنور میں پھنسی، تیز پانی چلتا ہے تو کشتی پھنس جاتی ہے نا.
تو کہا ہاں یہ تو ہوتا ہے. کیا کشتی ٹوٹ جاتی ہے؟ کہا تم پانی میں کبھی گرے؟ کہا کئی دفعہ، یہ تو یاد بھی نہیں. کہا جب تم پانی میں گرتے ہو کبھی خیال آیا کہ تمہیں کوئی بچانے والا ہے؟ کہا ہمیشہ یہی خیال آتا کہ نہیں کوئی تو ہے جو بچا سکتا ہے. مولانا نے کہا وہ جو کہتے ہیں نا جو کوئی تو ہے جو بچا سکتا ہے وہی خدا ہے. کہ وہ جو دل کی گہرائیوں میں پایا جاتا ہے اسی کو خدا کہا جاتا ہے. تو تمہارے دل کی جو گہرائیوں میں ہے اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں. آپ کسی بھی پیشے میں چلے جائیے، کسی بھی کام میں چلے جائیے، دل کی گہرائیوں میں توحید پائی جاتی ہے. تو یعنی گرامی ہر جگہ پہ ہر فیلڈ میں آپ کو جائیں گے. میں ایک اس کی ایک کانورٹ کہتے ہیں آپ لوگ انگریزی میں، عربی میں کہا جاتا ہے مستبصر. یہ جو مسلمان ہو جاتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے پھر خدا کو ماننے لگے، تو ریورٹ کانورٹ مختلف الفاظ ہیں. مستبصر ایک آدمی کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا تھا، تو کہا کہ میں ایک کہیں ڈیبیٹ میں چلا گیا کہ ایک خدا کے ماننے والے کا ڈیبیٹ تھا اس کے ساتھ جو خدا کو نہیں مانتا تھا، ایک ایتھیسٹ کا، ملحد کا، ایک موحد توحید کے ماننے والے مونوتھیسٹ کے ساتھ مناظرہ تھا. کا 2-4 گھنٹے مناظرہ ہوتا رہا، وہ بھی دل نہیں دیتا رہا کہ خدا ہے مونوتھیسٹ. وہ جو ملحد تھا ایتھیسٹ تھا وہ کہہ رہا خدا نہیں ہے، وہ بھی کہا. آخر میں نے کہا کنکلوژن کیا ہوا؟ یہ دونوں کچھ قائل نہیں کر سکے، نہ وہ قائل کر سکا مجھے نہ وہ قائل کر سکا. اس نے کہا جی میں جیت گیا، اس نے کہا نہیں میں جیت گیا. کہا دونوں چلے گئے، میں اور زیادہ کنفیوز ہو گیا کہ وہ خدا ہے یا نہیں. تو اس سے پوچھا کہ پھر آپ نے خدا کو کیسے مانا؟ کہا جب وہ مناظرہ ختم ہوا تو میں ایک باغ میں جا کے بیٹھ گیا، اور میں باغ میں جانے کے بعد بیٹھ کے ایک مرتبہ رونے لگا، میرا دل تڑپنے لگا، اور میں تنہائی میں وہاں باغ میں بیٹھ کے کہنے لگا پروردگارا اگر تو ہے تو میں تجھے ماننا چاہتا ہوں، تو ہدایت تو بھیج. میں تجھے ماننا چاہتا ہوں، اگر تو ہے تو میں تجھے ماننا چاہتا ہوں، مجھے ہدایت بھیج. اور اگر تو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے میں بے وجہ دعائیں مانگ رہا ہوں، اتنا زیادہ وقت ضائع کر رہا ہوں کہ تجھے معلوم کروں. اگر تو ہے تو میرے لیے ہدایت بھیج. کہ اچانک میں بیٹھا رو رہا تھا کہ میرا پورا سینہ ایمان سے منور ہو گیا. مجھے محسوس ہونے لگا کسی نے میرے دل میں ہدایت بھیجی ہے. اندر سے میں اتنا بھرا کہ میرے آنسو بہنے لگے، میں اونچی آواز سے رونے لگا کہ پروردگارا یقین ہو گیا تو ہے. وہ خدا جو کسی ملحد کو اگر اپنے راستے پہ لانا چاہے تو ہدایت کے بندوبست کرتا، اور اگر کوئی موحد ہو اس کا ماننے والا ہو اس سے مانگے تو کیسے اللہ رد کرے گا؟ بس دل سے مانگنے کی ضرورت ہے. اگر انسان دل سے مانگے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا آواز بلند صلوات، محمد. اور فرمایا آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلسل اپنی نشانیاں بھیجتا رہتا ہے، علامات الہیہ آتی ہیں ہمیشہ، اور اللہ نے ہمیشہ بندوبست کیا. ہادی کا پہلے بندوبست کیا، اور جو محتاج ہدایت ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ، میری اس پہ پوری تقریر ہے، اگر میں یہ سمجھا پاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک مجلس کا بہت بڑا پیغام پہنچ جائے گا. یہ آج کی مجلس کا موضوع نہیں ہے لیکن اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اللہ اتنا کریم ہے کہ اس نے محتاج ہدایت کو جو ہدایت کا محتاج ہے اسے بعد میں بھیجا، ہادی کو پہلے بھیجا. یعنی زمین پہ پہلے جناب آدم آئے جو ہادی ہیں، اور جو محتاج ہدایت تھے وہ بعد میں آئے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے پروردگارا میں تو تب تھا جب ہادی نہیں تھا، میں تو تب تھا جب ہدایت نہیں تھی. تو اللہ نے کہا نہیں، پہلے ہادی بھیجوں گا بعد میں محتاج ہدایت. وہ تو اتنا کریم ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، لیکن میں مانگنے والے کو اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی رد نہیں کرتا. میں آج جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہمارے اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یہ انبیاء قرآن میں ایسی بہت سی دعائیں، اور بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، انبیاء دعائیں مانگتے ہیں ہمارے گناہ معاف کر دے،
یا ائمہ علیہ السلام دعائیں مانگتے ہیں, پروردگارہ استغفر اللہ ربی اتوب الیہ, ہم استغفار کرتے ہیں, ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں, ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں. بھئی اب ہمارا شیعوں کا عقیدہ اور زیادہ تر مسلمانوں کا, صرف شیعوں کا نہیں, زیادہ تر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے, کیونکہ بہت سے مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے تو کہنا پڑتا ہے کسی کا عقیدہ, کئی بتا کہتے ہیں بھی آپ نے ہمارا عقیدہ کیوں بنا دیا جمع نہیں ہے. تو زیادہ تر مسلمانوں کا, بریلوی مسلمانوں کا, صوفیوں کا, شیعوں کا, سب کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں, انبیاء معصوم ہیں. اور ہمارا شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے جو بڑے معصوم ہیں وہ 14 ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ سب سے زیادہ بعضمت ہیں 14 معصومین. اچھا, اب ہمیں 14 معصومین کی بھی ہمیں استغفر اللہ کی تسبیح مل جاتی ہیں, استغفار کی تسبیحاں ہیں, توبہ ہے. انبیاء کی بھی جگہ جگہ قرآن میں لکھی ہوئی ہیں کہ انہوں نے توبہ کی. جب وہ معصوم ہے تو توبہ کیسی, استغفار کیسی؟ بات پہنچ رہی ہے؟ میں غور کیجئے گا, میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں. جب تک آپ لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہو جائیں گے میں یہی موضوع جاری رکھوں گا کہ بھی وہ توبہ کیوں کرتے ہیں, جب وہ گناہ نہیں کرتے تو توبہ کیوں کرتے ہیں, استغفار کیوں کرتے ہیں. تو اب یہ اس کے بہت سے پہلو ہیں, بہت سے جوابات ہیں, علماء نے کتابوں کی کتابیں بھر دی ہیں. ایک جواب جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے پیش کرنا چاہتا ہوں, اب دل کو لگا تو آپ لوگ بولیے گا تاکہ انشاءاللہ تعالی میرے لیے کلیئر ہو جائے کہ بھی بات پہنچ گئی ہے, میں آگے بڑھ جاؤں گا. اور اگر کلیئر نہ ہو تو مجھے اشارہ کر دیجیے گا, میں اور اس میں دلیلیں دوں گا. ٹھیک ہے. اب آئیے ذرا قرآن کریم میں سورہ انفال کی آیت نمبر 32 ہے, 32 ورس نمبر 32 فرام سورہ انفال, سورہ نمبر 8. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وما اللہ یعذبہم, یعنی یہ قرآن کریم کی آیت ہے. وما کان ربک وما کان اللہ یعذبہم لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین کا اس آیت پہ خطبہ ہے. یہ جمعے کے خطبے میں ہے نا کہ کسی آیت یا چھوٹے سورے کی آیت کی تفسیر پیش کی جائے, تو مولا کے اگر آپ خطبے دیکھیں تو سورہ تکاثر پہ خطبہ ہے, اس پہ ہے. یہ جمعے کے خطبے ہوں گے جو ملے انہوں نے لکھ دیے, تو مولا جمعہ خطبہ دیتے تھے کوفے میں. تو اب اس آیت پہ میں نے دیکھا کہ نہج البلاغہ میں خطبہ ہے مولا کا. تو اب یہاں پہ آیت کا میں ترجمہ پیش کر دوں. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے میرے حبیب آپ کا اللہ ان پہ عذاب نازل کرنے والا نہیں ہے جبکہ آپ ان میں ہیں. کتنی عجیب و غریب آیت ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, جبکہ آپ ان میں ہیں. اے میرے حبیب آپ کا رب ہیں گنہگار, لیکن اللہ عذاب نہیں کرے گا, کیوں؟ آپ ہیں ان میں. پھر اگلے حصے میں, اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ کہتا ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اور آپ کا رب ان پہ کبھی عذاب نہیں کرے گا, ان پہ عذاب کرنے والا نہیں ہے جبکہ یہ استغفار کر رہے ہیں. اب دو یہاں پہ اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں. میں ان پہ عذاب نہیں کروں گا. بھئی امت محمدی میں قرآن اٹھا کے دیکھیے, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, انبیاء علیہ السلام, گزشتہ انبیاء کے لوگوں پہ جو عذاب آئے ہیں آپ پڑھیں گے نا تو اس میں لکھے گا یہ کیوں عذاب آیا ان پہ. کہا بھئی یہ تولنے میں, میزان میں خیانت کرتے تھے. یہ ہمارے تو عام ہے, چلے جائیے کئی ملک بھرے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ میزان میں خیانت ہوتی ہے, ترازو میں. اللہ نے کہا بھئی میں نے تمہیں یونس بھیج دیا, انبیاء بھیج رہا ہوں, 10 سال 5 سال کتنی بار بار روکو, مت کرو, عذاب بھیج دوں گا. نہیں رکے, اللہ نے کہا ٹھیک ہے, پھر میرے اپنے نبی سے کہا بستی سے نکل جائیے, عذاب آ رہا ہے. یہ ترازو کے اندر تولنے میں اشیاء جو بیچتے ہیں اس میں خیانت کرتے ہیں, میں عذاب بھیجوں گا. گزشتہ امتوں پہ آپ وہ تمام گناہ جو گزشتہ امتیں کرتی تھیں وہ سارے گناہ یہاں موجود ہیں, نہیں پہنچا پا رہا ہوں. وہ تمام گناہ جو گزشتہ امتوں پہ جن پہ عذاب آ گئے, قوم لوط پہ جس پہ عذاب آیا وہ گناہ موجود ہے, جناب یونس کی امت پہ جو عذاب آیا وہ گناہ موجود ہے. تمام وہ گناہ, شراب پہ ہوں, جتنے گناہ ہیں وہ سارے موجود ہیں, بلکہ ان سے زیادہ اس زمانے میں گناہ موجود ہے یا نہیں ہے. وہ تمام گناہ ہو رہے ہیں جو گزشتہ امتوں پہ جن پہ عذاب آ گئے, اس سے زیادہ گناہ آج ہے لیکن عذاب نہیں آ رہا. امیر المومنین کہتے ہیں اللہ نے 2 نشانیاں بتائی ہیں جس کی وجہ سے عذاب نہیں آتا. ایک وجود رسول خدا, صحابہ کے اتنے بڑے بڑے گناہ اللہ کہہ رہا, آپ کہتے ہیں برے تھے تو اٹھا دیتے, اللہ کہہ رہا نہیں, میرا حبیب ان میں ہے, عذاب نہیں بھیجوں گا, ان کے گناہ ہیں
ہیں لیکن ان میں میرا حبیب ہے. تو اب امیر المومنین کہہ رہے ہیں اللہ نے دو نشانیاں بتائی ہیں قرآن کریم میں, دو نشانیاں, ایک وجود رسول خدا, دوسرا استغفار. مولا فرماتے ہیں اب اللہ نے اپنے حبیب کو اٹھا لیا, اب تمہارے پاس صرف استغفار رہ گئی ہے. ارے گنہگار زبان سے استغفار بھی عذاب نہیں روکتی. توجہ, سارے مجمع کی توجہ, گنہگار زبان کی استغفار عذاب نہیں روک سکتی. تو کوئی ایک ایسی زبان ہے جو استغفار کرے اور اللہ کے رک جاؤ عذاب نہ بھیجنا, کوئی مہدی. اب سمجھ میں آیا یہ اہل بیت کا استغفار کرنا, ان کا استغفار گناہوں کی توبہ نہیں ہے, عذاب کو روکنے کے لیے ہے. بات پہنچ رہی ہے جانی گرامی؟ یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی استغفار گناہوں کو روک رہی ہے کیونکہ وہ پاک ہیں, وہ معصوم ہیں. جب گنہگار ہم جیسے کریں گے استغفار تو عذاب نہیں رکے گا, کسی معصوم کی استغفار کی ضرورت ہے. ان کی استغفار عذاب کو روکتی ہے. امت محمدی پہ عذاب نہ آنا اس بات کی نشانی ہے کہ کوئی اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ جس کے استغفار نے عذاب کو روکا ہوا ہے. پتہ نہیں بات واضح ہوئی یا نہیں, اگر کہیں تو آگے بڑھ جاؤں. آواز بلند صلوات. صلی اللہ محمد. واجل فرجہم. جانے کے رامی, یہ تمام کی تمام نشانیاں ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کا استغفار کرنا. قرآن کریم کے اندر کسی نے جناب امیر سے سوال کیا, کہا کہ لوگ کہتے ہیں, میں یہ واقعہ سے اشارہ کروں گا تاکہ انبیاء کی عصمت کی دلیل عقلی بھی نقلی بھی دونوں دوں گا. ایک عقلی دلیل دے دوں کہ معصوم ہے. اگر اللہ کا نمائندہ معصوم نہ ہو تو انسان ہمیشہ ان پہ شک کرے گا یہ گناہ کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں, تو ان کا معصوم ہونا ضروری ہے. کہ اگر اللہ کا نمائندہ ہی معصوم نہ ہو تو انسان ہمیشہ شک کرے گا. دوسری عقلی دلیل, آپ کچھ عرصے کے لیے اپنے نمائندگان بھیجتے ہیں پارلیمنٹ میں. برطانیہ میں, پاکستان میں اور بہت سے ملکوں میں 4 سال کا الیکشن ہوتا ہے, جیسے امریکہ میں, کئی ممالک میں 5 سال کا, 6 سال کا, 8 سال کا, مختلف جگہوں پہ مختلف طرح کے الیکشن ہیں. تو اب آپ اپنا نمائندہ جب پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں بھی اس میں کیا نشانیاں ہونی چاہیے. تو کئی ملکوں میں شرط ہے کہ نہیں کوئی تعلیم یافتہ ہو, جیسے پاکستان میں بھی ایک زمانے میں آگے تھی کہ گریجویشن ہونا چاہیے, کہ کم از کم تعلیم یافتہ ہو, لکھنا پڑھنا جانتا ہو. دوسری شرط ہوتی ہے کہ صادق و امین ہو, وہ چور اچکا نہ ہو, ڈاکو نہ ہو, امبیزلمنٹ نہ ہو. سمجھ رہے ہیں حضرات؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں بھئی اس کا کرمنل بیک گراؤنڈ نہ ہو. جس کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہو تو وہ نمائندہ نہیں بن سکتا, جس کی تعلیم نہ ہو نمائندہ نہیں بن سکتا. تو انسان کردار دیکھتا ہے, علم دیکھتا ہے, تعلیم دیکھتا ہے, بہت سی چیزیں دیکھتا ہے, تب جانے کے بعد اپنا چند دنوں کے لیے, ہم اپنا چند برس کے لیے اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں پارلیمنٹ میں, ہم اتنی شرائط دیکھتے ہیں. اور اگر کوئی اللہ کا نمائندہ ہو تو اللہ ایسے کو نمائندہ بنائے گا جو علم لدنی کا مالک ہو, عصمت کا مالک ہو, جس کا کردار ایسا ہو کہ سخاوت حاتم کہے اس کی مجھ سے زیادہ, عدالت ایسی ہو کہ نوشیروان عادل کہے عدالت مجھ سے زیادہ, وہ اپنے تمام کمالات میں ایسا ہو کہ ہر دنیاوی آدمی کہے یہ مجھ سے بہتر ہے. بس اللہ کا نمائندہ ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ کے نمائندے کا معصوم ہونا ضروری ہے. اب آئیے جو میں واقعہ پیش کرنا چاہ رہا تھا, اگر سننا چاہیں گے, کہ دیکھیں ہوا یہ کہ ستم ظریفی کہ توریت اور انجیل کو تحریف کر دیا, اور کس نے؟ انہی انبیاء کے ماننے والوں نے. اچھا, ہمارے ہاں بہت سے مسلمان کہتے ہیں کسی کو برا نہ کہو. یہ برا نہ کہنا, برائی کو, برے کو برا نہ کہنا برائی کو رائج کرتا ہے. ہاں, وہ ایکسیپٹیبل بن جاتی ہے, اس کے لوگ ماننے لگتے ہیں. اب میں زیادہ سخت تبصرہ نہیں کروں گا. کہتے ہیں یہودی مذہب کو جو بگاڑا وہ ریبائز, انگلش میں ریبائی کہا جاتا ہے, عربی میں کہتے ہیں ربی. جو پادری تھے ان کے, اس کو اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے, میں نے دیکھا تلاش کیا, ربی ہی کہتے ہیں لوگ یا ریبائی کہتے ہیں اردو میں بھی, یعنی جو ان کے دین کے علماء تھے. وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ یہودی مذہب کو تباہ و برباد کرنے میں ان کے
علماء کا کردار تھا. انہوں نے ساری تحریفات کی اور ایسی ایسی باتیں منسوخ کر دی انبیاء سے تاکہ ان کو کوئی تنقید نہ کرے. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں بات. مثال کے طور پہ صدقہ خیرات کھا گئے, سارے کے ساری چیزیں کھا گئے, کون انبیاء ایسے ہی تھے, استغفر اللہ رحمۃ اللہ, اور جو برائی کی انبیاء پہ ڈال دی. عیسائی مذہب کی تباہ کاری کا وہ کہتے ہیں کہ ان کے بھی علماء سبب بنے, خصوصاً پال کے نام سے جو پہلا ان کا پوپ تھا. اس نے جانتے کیا کیا؟ اس نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے. اچھا, اسی زمانے میں جناب عیسیٰ کے جو حواری تھے, جو ان کے نائبین تھے, انہوں نے کہا یہ جھوٹا آدمی ہے. جناب عیسیٰ نے کہا خبردار مجھے اللہ کا بیٹا نہ کہنا, میں اللہ کا بندہ ہوں. اس نے کہا نہیں, یہ آدمی دیکھو یہ مخالف ہے حضرت عیسیٰ کا, جبکہ جو صحیح ماننے والا تھا اسے قتل کروا دیا. لوگوں نے مار مار کے جان سے مار دیا. انبیاء کو لوگوں نے, پتہ نہیں بات پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی. اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی پال کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا, حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے اور پال. اب کیا ہوا بھائی, جو پال تھا اس نے ساری تباہ کاریاں, برائیاں, جو انحراف لایا تھا, آیات کو اس نے انجیل کی تبدیل کیا تھا, تعلیمات رسول خدا کو تبدیل کر دیا تھا, اس پہ یعنی حضرت عیسیٰ کی تبدیل کر دیا تھا اس نے تعلیمات کو, اس پہ کوئی تنقید نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں بھی ایسا بہت سی چیزیں ہوئیں, تو برے کو برا نہ کہا جائے تو ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اب جناب, اب وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں, تو جناب امیر کے زمانے میں کسی نے کہا کہ یا علی وہ حضرت داؤد سے متعلق بہت سے مسلمان بھی ماننے لگے اور ابھی تک ہیں ہمارے یہاں. مولانا نے کہا نہیں, یہ عقیدہ اسلام کا نہیں ہے, یہ یہودیوں نے بگاڑا ہے. کیا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا, یہ ہمارے توریت میں بھی تک موجود ہے, بائبل میں ہے. اوریا, انگلش میں بھی اوریا کہا جاتا ہے, لیکن اوریا اردو میں بھی کہتے ہیں, کہ جناب داؤد کی فوج کا سپہ سالار تھا, جرنیل تھا. انہوں نے یہ کہا بھائی یہودیوں نے بنایا, پورا داستان بنائی کہ جناب داؤد علیہ السلام نے معاذ اللہ استغفر اللہ تعالی کہیں اس کی زوجہ کو دیکھ لیتے نہاتے ہوئے, اس کے عاشق ہو گئے, اس کو جان بوجھ کے بھیج دے تاکہ مر جائے, باقی اس کی بیوہ سے شادی کر لیں. یہ آج تک بائبل میں ہے, یہودیوں کی توریت میں ہے, اور بہت سے مسلمانوں کی کتابوں میں بھی ہے. آدمی سوچ سکتا ہے, مسلمانوں کے ہاں موجود ہے. اور کنہوں نے مسلمانوں میں رائج کیا؟ وہ جو یہودی رہبائے مسلمان ہو گئے تھے. اب ہمارے علماء کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے کہا بھئی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست نہیں دے سکے, تو اب ہم مسلمان ہو کے وہ تمام تعلیمات جو یہودیوں کی تھیں اسلام میں داخل کر دیں, اور انہوں نے رائج کر دی. تو آج بہت سے مسلمان بھی مانتے ہیں. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے, اگر کسی نے جناب داؤد کی طرف ایسی بات کی نسبت دی میرے سامنے کہ جناب داؤد علیہ السلام معاذ اللہ استغفر اللہ رب واتوب الیہ بری سوچ رکھتے تھے, اس لیے اوریا کو آگے بھیج کے قتل کروا دیا تاکہ اس کی بیوی سے شادی کر لیں, تو میں اس پہ ایک نہیں 2 حد جاری کروں گا. مولا علی کا فرمان ہے میں اس پہ 2 حدیں جاری کروں گا. 2 حد 100 کوڑے ہوتے ہیں. مولا فرماتے ہیں میں 2 حدیں جاری کروں گا. کہا یعنی 2 حدیں کیوں, ایک ہونی چاہیے. مولا نے کہا نہیں 2, ایک نبی پہ تہمت باندھنے کی, پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی, ایک نبی پہ تہمت باندھنے کی کہ نبی کے متعلق تم ناجائز سوچ رہے ہو. دوسرا کفر کی کہ یہ مرتد ہو گیا. کہ مولا مرتد کیسے ہوا؟ کہ جو نبی پہ تہمت باندھے نبوت کا منکر, وہ نبوت کا منکر ہو گیا, اس نے اسلام کا انکار کر دیا, میں اس پہ 2 حدیں جاری کروں گا. تو عزیزان گرامی, شیعہ کا کبھی ایسا عقیدہ نہیں ہو سکتا. بات واضح ہو گئی. جو شیعہ ہوگا اس کا عقیدہ وہی ہوگا جو آل محمد نے بتایا ہے, اور آل محمد نے کیونکہ کہہ دیا سارے انبیاء معصوم ہیں, تو اس لیے ہم کسی بھی نبی سے متعلق برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی کہے کہ وہ والے نبی نے یہ معاذ اللہ گناہ کیا تھا. اسی لیے ہم کسی نبی سے متعلق کبھی بھی کسی گناہ کی نسبت کو جائز نہیں سمجھتے. بات واضح ہے جانیں گے. تو اب یہ دعاؤں کے اندر بھی انبیاء علیہ السلام کی جہاں دعائیں آ جائیں ان کو ویسے ہی پڑھیں کہ جیسے اب یہ بائبل میں بھی ہے, اور انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں ذکر ہے جناب داؤد کی دعا کا. بہت پیاری دعا, سننا چاہیں گے اگر؟ تو جناب امیر نے ترجمہ کر کے بتایا کہ جناب داؤد نے کیا دعا مانگی تھی. مولا نے فرمایا کہ جناب داؤد نے دعا مانگی تھی اللہ کی بارگاہ میں, پروردگارا الہی انت کما احب فجعلنی کما تحب, تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا میرا خدا ہو,
اللہ اکبر. بہت بڑا جملہ ہے یہ, مولا کا ہے. ایک مولا فرماتے ہیں جناب داؤد نے اس انداز سے دعا مانگی تھی, کہا پروردگارہ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا میرا خدا ہو. انسان سوچتا نا میرا مثال کے طور پہ مولا ایسا ہو, میرا امام ایسا ہو, میرا نبی ایسا ہو, میرا خدا ایسا ہو. کہا تو ویسا ہی ہے جیسا میں نے سوچا تھا, اب مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اللہ اکبر. فاجعلنی کما تحب, مجھے بھی ویسا تو بنا دے جیسا تو چاہتا ہے تیرا بندہ ہو. اللہ اکبر. یہ بہت پیاری دعا ہے, یہ مولا ہی بتا سکتے تھے. پروردگارہ تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے, میں تو نہیں ہوں. یعنی انسان ایک عام آدمی ویسا نہیں ہے. عزیزان گرامی, اس لیے معصومین علیہ السلام کا رتبہ کچھ اور ہے کہ امام معصوم کا رتبہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعائیں وہ مانگو جو ان سے سنی ہیں, اپنی دعائیں نہ مانگو. جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک کوئی آدمی تھا بیچارہ, بکری چراتا تھا جنگل میں. اس زمانے میں آبادی زیادہ تو تھی نہیں, 4000 سال پہلے کتنی آبادی رہی ہوگی, تھوڑی سی آبادی. تو جناب موسیٰ کہیں جنگل سے گزرے تھے, دیکھا ایک آدمی بکری چرا رہا ہے. تو اس نے سن رکھا تھا کہ کوئی نبی موسیٰ, انہوں نے بتایا ایک خدا ہے. تو اب وہ جناب موسیٰ سے کبھی ملا نہیں تھا, لیکن دعا کیسے مانگ رہا ہے, اے موسیٰ کے خدا. یہ انداز, سادگی, بیچارہ کوئی پڑھا لکھا تو تھا نہیں. تو کہا اے موسیٰ کے خدا, میں نے سنا ہے کہ تو بڑا مہربان ہے, یہ ساری نعمتیں تو نے عطا کی ہیں, تو کبھی ایک مرتبہ ملنے تو آ, میں تیری اتنی خدمت کروں گا کہ جتنی ماں باپ کی خدمت بھی نہیں کی ہے. یہ سارے پھل توڑ توڑ کے تجھے دوں گا, اپنی بکریوں کا دودھ تجھے پلاؤں گا. اب جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے, سن رکھا ہے نا آپ نے, ہیبت موسیٰ مشہور ہے. جناب موسیٰ جب کوہ طور سے واپس آئے نا, دیکھا کہ امت دوبارہ بچڑے کی پوجا کرنے لگی. تو لا تاخذ بلحیۃ ابن عم, جناب ہارون کی قرآن میں جملے موجود ہے, میرے ماں جائے مجھے داڑھی سے مت پکڑے. اتنے جناب موسیٰ کی ہیبت تھی, غضبناک ہوئے کہ کہا میرے بھائی یہ اتنی مصیبتوں سے انہیں ہدایت دے کے لے کے آئے, فرعون کے دامن سے جان چھڑائی, یہ پھر بچڑے کو پوجا کرنے لگے. کہا ان القوم استضعفونی, میرے بھائی میرے ماں جائے انہوں نے میری بات سنی ہی نہیں, سامری کے پیچھے چل دیے. میں کہتا رہا بچڑے کی پوجا حرام ہے, سامری لے کے چلا, یہ چلے گئے. لیکن جناب موسیٰ اتنے ہیبت کے بھائی کو داڑھی سے پکڑ لیا. جناب ہارون کو کیوں, ارے یہ اتنی مصیبتوں سے موحد بنایا تھا, سارے مشرک ہو گئے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. یہ جناب موسیٰ, تو ہیبت موسیٰ مشہور ہے. جناب موسیٰ نے جب اس کی دعا سنی فوراً باہر آئے, کہا بدبخت, اللہ جسم نہیں ہے کہ تیری بکریوں کا دودھ پیے اور تو پھل توڑ توڑ کے کھلائے اسے اور اس کے بالوں کو سنوارے اور اس کی خدمت کرے. کہا یہ کس قسم کی باتیں کر رہا. کہا آپ کون ہیں. کہا میں موسیٰ ہوں. کہا وہ جو توحید سمجھائی ہے وہ آپ ہی نے سمجھائی ہے. کہا ہاں. کہا میں تو یہی سمجھا تھا. کہا نہیں, خدا ایسا نہیں ہے کہ تو اس کی خدمت کرے, اسے تو پھل توڑ توڑ کے دے, اسے کھانے پینے کی چیزیں دے, اس کی کوئی احتیاج نہیں ہے, اللہ محتاج نہیں اور نہ اسے خدمت چاہیے. کہا پھر کیسے دعا مانگوں. کہا اللہ جسم جسمانی ہے. جناب موسیٰ کو توحید سمجھائی, رونے لگا. کہا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. کہا ہاں, جا کے اللہ سے توبہ کر, اللہ جسم نہیں ہے. اب جب اگلی مرتبہ جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے, اللہ نے کہا موسیٰ میرے ایک بندے کا دل توڑا ہے, جب تک اسے آپ راضی نہیں کرتے بات نہیں کروں گا. کہا پروردگارہ میں نے تیرے کسی بندے کا دل نہیں توڑا. کہا نہیں, آپ نے میرے بندے کا دل توڑا. کہا پروردگارہ کون. کہا وہ جو جنگل میں مجھ سے مخاطب تھا. کہا پروردگارہ اسے تو توحید پتہ ہی نہیں تھی. کہا اس کا نہ جاننا اور مجھ سے خطاب کرنا مجھے بڑا پسند تھا. وہ اپنی جہالت میں جو محبت کا اظہار کرتا تھا میں سننا بڑا پسند کرتا تھا. کہا موسیٰ اسے جا کے راضی کرو. جناب موسیٰ نکل کے تلاش کرنے پہنچے. کہا کہ اے عبد خدا, جیسے چاہ تو باتیں کر لے. کہا اب ویسے باتیں نہیں کر سکتا جیسے پہلے کرتا تھا. کہا کیوں. کہا اب تو پتا چل گیا کہ وہ جسم نہیں ہے, اب کیسے کہوں گا کہ آپ بکریوں کا دودھ پلاؤں, تجھے پھل توڑ توڑ کے کھلاؤں. تو کہا کہ میں تیرے کپڑوں کو اسی دریا میں آب زلال ہے اس میں دھوؤں گا, تیری خدمت کروں گا. بیچارہ اپنے طور پہ جو بھی اس کو اللہ سے محبت تھی اظہار کرتا تھا. کہا تو جیسے چاہ باتیں کر, اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اب اور زیادہ رونے لگا. اللہ اکبر. بعض اوقات جاہلوں کو دیکھ کے ان کو ٹوکے نہیں, اب اور زیادہ رونے لگا.
کہا پروردگارہ تو اتنا چاہنے والا کہ موسیٰ کو میرے پاس بھیجا. اللہ اکبر. دیکھیں وہ کتنا کریم ہے, وہ کتنا رحیم ہے. وہ چاہتا ہے بندے جیسے بھی چاہیں بات تو کریں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, مجھے پکارنے والا کوئی بھی ہو میں جواب دیتا ہوں. وہ اللہ جواب دینے والا ہے. تو اس لیے دعا کے اندر کوئی کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے. بڑا کہ یہاں تک روایت میں قرآن کی آیت بھی ہے کہ جو دعا نہیں مانگتا اس میں تکبر آ جاتا ہے. بس وقت تمام ہو گیا. جو دعا نہ کرے اس میں تکبر آ جاتا ہے. کیوں کہتے ہیں بھائی میں کیوں مانگوں. جو بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے نا, کہتے ہیں میں بہت بڑا ہوں, تو وہ مانگنا بند کر دیتا ہے. روایت کے الفاظ ہیں اگر ساری نعمتیں ہوں تب بھی مانگتے رہو. یہ مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے, اور ایسے مانگو جو چاہو وہ عطا کرتا ہے. آپ سمجھ میں آیا, علی اتنے با کمال, لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں پروردگارہ مجھے عباس دے دے, عباس جیسا بیٹا دے دے. حسین ابن علی اتنے با کمال, پھر بھی کہہ رہے ہیں مجھے سکینہ جیسی بیٹی عطا کر دے. انسان مانگتا رہے, سینے پہ سونے والی بیٹی ہو. بس بھئی 2 محرم کی شب ہے اور آپ نے جو اہتمام کیا سارے امام بارگاہوں نے, پوری دنیا میں رسم ہے کہ 2 محرم کو حضرت حر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. جناب سید الشہداء 2 محرم کو کربلا پہنچے تھے, اور جناب حر کا لشکر جب آ رہا تھا تو جناب سید الشہداء ساتھ میں جو چلنے والے اصحاب تھے, انصار سب ساتھ میں تھے, ان میں سے کسی نے دیکھا, کہا یہاں صحرا میں نخلستان کہاں سے آ گیا, باغ. تو آپ نے فرمایا نہیں, غور سے دیکھو یہاں نخلستان نہیں ہے. کہا مولا پھر کیا, کہا غور سے دیکھو, دیکھنا. کہا نہیں, لشکر آ رہا. کہا مولا یہ ہمارے حامیوں کا لشکر ہے یہ مخالفین کا. مولا نے کہا ابھی آئیں گے تمہیں پتہ چل جائے گا. یہ نہیں کہنا چاہتے کہ میرے مخالفین ہیں تو دشمن, لیکن کیونکہ ان میں کچھ اپنے ہیں جو مولا کے ساتھ دینے والوں میں بنیں گے. تو مولا نے کہا نہیں ابھی آئیں گے. تو وہاں پہ قافلے کو روکا, مسند بچھائی مولا کے لیے. جناب عباس نے تشریف فرما ہو گئے. کہا یہ لوگ پیاسے ہیں, عباس انہیں پانی پلا دیں. حسین دشمن کی بھی پیاس برداشت نہیں کرتے, حسین بہت کریم ہے. تو کہا کہ ان سب کو پانی پلائیں. جناب عباس نے مشکیزوں کے منہ کھول دیے, سب کو پانی پلاؤ, ان کے جانور بھی پیاسے ہیں. جو آخری سپاہی تھا وہ خود کہتا ہے کہ مجھ میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ اپنے اونٹ کو زمین پہ بٹھا سکتا, اتنی پیاس تھی. کہا میں نے خود دیکھا کہ حسین ابن علی اپنی مسند سے اٹھے, آگے بڑھے, میرے اونٹ کی مہار میں ہاتھ ڈالا, اونٹ کو بٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا. اللہ اکبر. حسین بڑے کریم. کہا مجھے ہاتھوں سے پانی پلایا, اور پھر ایک مرتبہ آواز دے کے کہا حر نماز کا وقت ہو گیا, تم وہاں اپنے سپاہیوں کے ساتھ نماز پڑھ لو, میں یہاں اپنے انصار کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہوں. تو حضرت حر نے جملہ کہا حسین آپ کے ہوتے ہوئے میں اپنے انصار کو, میں اپنے اصحاب کو نماز پڑھاؤں گا, ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اب مولا دکھا یہ رہے ہیں کہ اس میں پہلے سے صلاحیت تھی پہچاننے کی کہ حسین ابن علی کے ہوتے ہوئے کسی کو نماز نہیں پڑھانی چاہیے. تو کہا ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. لیکن عجیب و غریب ماحول ہے کوفے کا. بس یہ یہاں نماز پڑھی, مولا نے نماز تمام کی, فوراً اپنی سواری پہ سوار ہوئے, ذوالجناح پہ, المیمون پہ. جیسے ہی فوراً حر آگے بڑھا, لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اور کہا حسین میں جانے نہیں دوں گا, میں گرفتار کرنے آیا ہوں, مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا. بس یہ جملہ سننا تھا تو علی کے بیٹے تھے, شیر خدا کے بیٹے. تو ایک مرتبہ کا ثقلت قوم مختری ماں تیرے غم میں بیٹھے, تو جانتا نہیں تو کس سے مخاطب ہے. اور کچھ دیر تک امام حسین کو دیکھتا رہا, اس کے بعد پھر ایک جملہ کہا حسین اگر عراق میں کسی اور نے مجھ سے یہ جملہ کہا ہوتا نا کہ تیری ماں, میری ماں کا نام لیا ہوتا,
تو میں اسی لب و لہجے میں یہی جملہ پلٹا دیتا، لیکن حسین میں مجبور ہوں، آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، آپ کی ماں فاطمہ ہے، میں آپ کی والدہ کا نام نہیں لے سکتا۔ علماء نے ایک بحث کی ہے، مرحوم علامہ ذیشان جوادی کا میں جملہ پڑھ رہا تھا، کسی کتاب میں دیکھ رہا تھا، مرحوم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ یہ کیوں، جب مولا حسین علیہ السلام اپنے علم امامت سے جانتے ہیں، ان کا خاص علم ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ کل میرے انصار میں ہوگا، میرے ساتھ شہید ہوگا، تو کیوں ماں کا نام لیا؟ کہا اسی لیے تو نام لیا تاکہ ہور کو اگر اس کی ماں کا یاد دلاؤں گا جملہ تو ہور کو میری ماں یاد آئے گی۔ اور حضرت ہور نے صرف جناب سیدہ کی وجہ سے مولا حسین کا ساتھ دیا۔ 2 محرم سے حضرت ہور نے سوچنا شروع کیا اور 9 محرم تک ایک ہی جملہ سوچتے رہے، ہور کیا زہرا زادے پہ ہاتھ اٹھائے گا؟ کیا اولاد زہرا پہ ہاتھ اٹھائے گا؟ کل تلواریں چلیں گی تو اولاد زہرا ماری جائے گی۔ حضرت ہور نے پھر 9 محرم کو شب عاشور فیصلہ کیا، نہیں، میں زہرا کی اولاد پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تھوڑا سا اگر وقت زیادہ لوں گا تو آج مسائل تھوڑا سا مکمل پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ہور نے ایک مرتبہ عمر سعد کے پاس جا کے سوال کیا، کہا اے پسر سعد، کیا واقعاً کل جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا ہاں کل جنگ ہوگی، ایسی جنگ ہوگی کہ سر کٹ کٹ کے گریں گے، بازو کٹ جائیں گے، ہم کسی کو زندہ نہیں جانے دیں گے۔ یہ اتنی بڑی فوج ہم اس لیے نہیں لے کے آئے کہ ہم حسین کو جانے دیں۔ ہور خیمے سے باہر آیا، عمر سعد کے کانپنے لگا۔ ہور بہت شجاع دلیر تھے۔ ایک آدمی نے سوال کیا، ہور کیا 72 سے ڈر گئے ہو؟ بہت چھوٹا، حسین کا لشکر بہت چھوٹا سا ہے، بڑی فوج نہیں ہے۔ تو حضرت ہور نے بس ایک جملہ کہا مجھے 72 سے نہیں، مجھے جناب سیدہ سے بہت ڈر لگتا ہے، میں جناب سیدہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ کہا روز محشر سیدہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا نظام شفاعت، مجھے سیدہ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ کہا اور کیا سوچ رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا دیکھ رہا ہوں کہ عمر سعد کی طرف جہنم ہے، حسین کی طرف جنت ہے۔ کہا پھر کیا فیصلہ کیا؟ کہا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک مرتبہ ہور کے بیٹے علی بن ہور فوراً آگے آئے، کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں جنت میں جا رہا ہوں۔ کہا باپ پھر تنہا جائیں گے؟ کہا نہیں بیٹا، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو میرے ساتھ چلو۔ بیٹے نے فوراً باپ کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے صرف بیٹا نہیں آیا، 2 اور لوگ ساتھ آئے، بھائی اور ایک غلام، ساتھ چل پڑے۔ جیسے چلے کہا بھائی چلو۔ پھر ایک مرتبہ جناب ہور نے بیٹے سے کہا بیٹا میرے ہاتھ گستاخ ہے، میں نے حسین کی سواری کے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ ہاتھوں کو بیٹے نے باندھ دیا۔ کہا بیٹا میری آنکھوں کو باندھو۔ کچھ نے کہا کہ ڈھال سامنے رکھی علماء نے، بعض نے علماء نے پڑھا ہے کہ نہیں آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ کہا ان آنکھوں نے حسین کو غضب سے دیکھا تھا، میری آنکھوں کو باندھ دو۔ چلنا شروع ہوئے۔ میں کہوں گا جناب ہور کی قسمت جاگ گئی۔ مولا حسین نے آواز دے کے کہا عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے، استقبال کرو۔ حضرت عباس خیمے سے باہر آئے، دیکھا جناب ہور آ رہے ہیں۔ جناب عباس کا بہت روب تھا، پورے لشکر یزید جناب عباس اکیلے کا بہت روب تھا۔ جیسے جناب عباس کے محسوس کیا آنا تو جناب ہور کی تو آنکھیں اس وقت نہیں دیکھ رہی، بیٹے سے پوچھا بیٹا کون آ رہا ہے؟ کہا بابا عباس ابن علی آ رہے ہیں۔ کہا بیٹا عباس ابن علی سے کہو کہ ہم توبہ کرنے آ رہے ہیں، ہم معافی مانگنے آ رہے ہیں۔ تو جناب ہور کے بیٹے نے کہا کہ اے عباس ابن علی ہم توبہ کرنے آ رہے ہیں، معافی مانگنے آ رہے ہیں۔ تو جناب عباس نے کہا میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں، بس بھی جملہ سننا تھا۔ تو کہا اس کا مطلب ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس نہیں آیا، کنواں پیاسے کے پاس آ گیا۔ بس بھی ایک مرتبہ آگے بڑھے، کہا مجھے حسین ابن علی کے پاس جانا ہے، مجھے ان سے معافی مانگنی ہے۔ جناب عباس نے بازو پکڑا، کہا ہور سامنے حسین ہے، مولا حسین کے پاس لے آئے۔ جناب ہور فوراً قدموں میں گر گئے۔ بعض علماء کہتے ہیں مولا حسین کے پاؤں کو چومنے لگے اور ایک ہی سوال کیا، یا حسین حلی من توبہ، اے حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں آپ کا مجرم ہوں، میں نے آپ کے خیمے فرات کے کنارے سے اکھڑوائے تھے، میں آپ کا مجرم ہوں، میں نے پانی بند کیا، اے حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟
مولا حسین نے دونوں بازو پکڑے حسین جناب حر کو اٹھایا, سینے سے لگایا, کہا حر جا, میں نے معاف کیا, میری ماں فاطمہ نے معاف کیا, حر میرے بابا نے معاف کیا, میرے جد رسول خدا نے معاف کیا, میرے اللہ نے معاف کیا. جناب حر کو ایک مرتبہ معاف کیا, کہا اے حسین اگر آپ نے معاف کر دیا تو میری درخواست ہے پھر سب سے پہلے مجھے اجازت دیجئے, میں پہلے جانا چاہتا ہوں جنگ کے لیے. کہا حر آپ ہمارے مہمان ہیں, مہمانوں کو پانی پلایا جاتا ہے, حر ہمارے خیموں میں پانی نہیں ہے, ہم پانی نہیں پلا سکتے. اب جناب حر رونے لگے, کہا مولا اب پانی کی بات نہ کیجئے گا, یہ پانی کا تانا, یہ میں نے پانی نہیں, میری وجہ سے پانی نہیں ہے. ایک مرتبہ کا مولا اجازت ہے تو پہلے جاؤں گا. کہا حر ٹھیک ہے اجازت ہے, لیکن ایک اور جملہ کہا. جناب حر نے زرہ پہنی, سر پہ خول پہنا, گھوڑے پہ سوار, ایک جملہ کہا مولا جب میں نے آپ کے گھوڑے کو روکا تھا نا تو آپ نے جملہ کہا تھا, حر لین کلامک, اپنے کلام کو نرمی سے مجھ سے بات کرو, تم تنہا ہو, میرے ساتھ میری بہنیں ہیں, حر میری بہنیں میرے ساتھ ہیں, آرام سے بات کرو. یعنی مولا یہ بتانا چاہ رہے ہیں میری بہنوں نے کسی کو مجھ سے اونچی آواز سے بات کرتے نہیں سنا ہے, حر آرام سے بات کرنا. کہا مولا اگر آپ نے معاف کر دیا نا تو ایک مرتبہ مجھے اجازت دے, میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگ لوں. مولا نے کہا حر ٹھیک ہے اجازت ہے. کہا عباس زینب کے خیمے کا بتا دو, یہ باہر کھڑے ہو کے معافی مانگ لیں. جناب حر گھوڑے پہ سوار آئے, وہاں جہاں بیویوں کے خیمے تھے باہر گھوڑے پہ سوار ایک مرتبہ آواز دی, کہا اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویو, اے با پاک با کردار بیویو, میں آپ کے بھائی کا مجرم ہوں, میں آپ کا مجرم ہوں, بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ روز قیامت آپ اپنی ماں زہرا سے میری شکایت نہ کیجئے گا, آپ اپنی ماں زہرا سے میری شکایت نہ کیجئے گا, میں نے آپ کے بھائی کا راستہ روکا تھا. ایک مرتبہ ساری بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی, بیویاں بلند آواز سے رونے لگیں. جناب حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا, سر سے خول اتارا, خاک اٹھا کے سر میں ڈالنے لگے. کہا حر تو نے زہرا زادیوں کو دوسری مرتبہ رلایا ہے. کہا بیویوں مجھے معاف کر دیں. اندر سے جناب زینب کی آواز آئی, کہا حر روز قیامت میں اپنی ماں سے تیری شفاعت کروں گی, میں کہوں گی اماں حر کو معاف کر دیں, حر نے حسین کا ساتھ دیا تھا. بس بھئی جناب حر سوار ہوئے, اپنے بھائی سے اپنے بیٹے سے کہا کہ حملہ کرو. کہا بیٹا پہلے تم چلے جاؤ, ایسا نہ ہو کہ مجھے مرتا دیکھو تم حسین کا ساتھ چھوڑ دو, بیٹا اب واپس نہ جانا. بیٹے نے حملہ کیا, لیکن اکیلا بیٹا تھا, کتنی دیر لڑتے, وہ پوری فوج تھی. لڑتے لڑتے کسی نے جناب حر کے بیٹے کے سر میں گرز مارا, گرتے گرتے بیٹے نے آواز دے کے کہا بابا میری مدد کو آئیے, میں گر گیا ہوں. جناب حر تیزی سے آگے بڑھے, جوان بیٹے کا معاملہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کو بچا لوں. جیسے ہی پہنچے دیکھا مولا حسین پہلے سے موجود ہیں. کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی مجھ غلام کے بیٹے کے لاشے کو اٹھانے کی, مولا ہٹ جائیے میں اپنے بیٹے کا لاشا خود اٹھا لوں گا. مولا حسین نے کہا نہیں حر ہٹ جاؤ, بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے, حر تمہارے بیٹے کا لاشا میں اٹھاؤں گا. کہا نہیں مولا آپ کیوں زحمت کر رہے, کہا نہیں حر ہٹ جاؤ. مولا حسین نے حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا, خیموں میں واپس لائے, لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے, کوئی مولا حسین سے کہنے والا نہیں تھا حسین بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے, ہٹ جائیے ہم لاشا اٹھائیں گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, کرونا وائرس کا خاتمہ فرما, پروردگارہ امام بارگاہوں کو ترقی عنایت فرما, خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.